اس لیے کہ جناب جو فقیر ہوتے ہیں نا وہ آپ کے دروازے کے اوپر آ کے کہتے ہیں جی آپ کے بچوں کی خیر ہو، آپ کے بچوں کی عمر دراز ہو، آپ کے بچوں کے ہاتھ لگے رہیں، ان کے جو ہے نا جی آپ کے بچوں کو اللہ ترقیاں دے۔ گھر والے کہتے ہیں بچوں کو دعائیں دے رہے ہیں، چلیں بھکاری آیا ہے دے دیتے ہیں۔ ہم نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ذکر حسین کریں گے، اللہ کے نبی بھی ہمیں ضرور نوازیں گے۔ احباب ذی مکان، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میرا رب ارشاد فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں تم سے دین کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم میری قرابت کے ساتھ پیار کرنا، میری اولاد کے ساتھ پیار کرنا، ان کے ساتھ محبت نہیں مودت کرنا۔ محبت وہ ہوتی ہے کہ انسان اگر نہ بھی کرے تو انسان بچ جاتا ہے۔ مودت کی مثال علماء یہ دیتے ہیں، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، وہ اسی کے اندر رہتی ہے، جو ہی باہر نکالو گے تو مر جائے گی۔ تو تم میری اہل بیت کے ساتھ محبت نہ کرنا، مودت کرنا۔ کوئی تمہیں میری اہل بیت کی محبت سے نکالے تو اس دنیا سے مر جانا، لیکن اہل بیت کی محبت کا نقصان۔ اور میرے آقا علیہ تحیت وسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ تحیت وسلام نے فرمایا ایک شخص حتیم کعبہ میں بیٹھا ہے اور ساری زندگی وہیں پہ نوافل پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، باہر نہیں نکلتا ہے، لیکن میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اللہ اس کی ساری عبادات اس کے منہ پر مار دے گا، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا اور وہ بے ایمان ہو کر مرے گا۔ اللہ اسی کی عبادت قبول کرے گا جو رب کے دربار کے اندر جھکتا ہو اور حسین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور سنیو تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک ہو، الحمدللہ ہم رب کی ربوبیت کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کی حکومت کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کی حاکمیت اور ان کے مقام اور مرتبہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، یعنی ہم پانچوں کو بھی مانتے ہیں، 12 کو بھی مانتے ہیں، محمد کو بھی مانتے ہیں، محمد کے یاروں کو بھی مانتے ہیں، اور سنی ہے الحمدللہ ہر ولی کو بھی مانتا ہے، اور جو بھی نیک صالح ہیں اس کو بھی مانتا ہے۔ احباب ذی وقار، میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 5 شعبان تھی، 4 ہجری تھی، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی۔ میرے آقا علیہ تحیت وسلام تشریف لائے، میرے آقا علیہ تحیت وسلام نے پوچھا مسکوں کا، اے علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کا نام جو ہے نا ان کا نام رکھا ہے کہ یہ جنگجو ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ جنگجو نہیں ہے، بلکہ ان کا نام، حضرت علی نے کہا میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، یہ حرب نہیں ہے، یہ حسین ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ تحیت وسلام نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ ہے جی، میرے آقا علیہ تحیت وسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے 3 ناموں کو نور کے پردوں کے اندر رکھا، ان 3 ناموں کو سب سے پہلے جن شخصیات کا نام رکھا گیا ہے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ میرے آقا علیہ تحیت وسلام نے فرمایا میرا نام ہے محمد، اللہ نے اسے نور کے پردوں کے اندر رکھا، مخلوق خدا میں سب سے پہلے جس کا نام محمد رکھا گیا وہ میرا رکھا گیا، میرے سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا۔ اور 2 نام اللہ کے نبی نے فرمایا وہ امام حسن اور حسین کے ہیں، اللہ نے انہیں نور کے جلووں کے اندر رکھا، سب سے پہلے امام حسن اور امام حسین کا نام رکھا گیا، اس سے پہلے مخلوق کا کسی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، جن کے ناموں کو اللہ نے نور کے جلووں کے اندر رکھا ہے، یہ ناموں کی شان یہ ہے، ان کی اپنی ذات کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اندازہ لگائیے جن کے ناموں کی یہ شان ہے ان کی اپنی ذات کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اور میرے آقا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا کریم علیہ تحیت وسلم، اور یہ نہیں ہے کہ ہم بھنگ کے کھوٹے پی کر حسین کا نام نہیں لیتے ہیں، ہم چرسوں کے سوٹے لگا کر علی کا نام نہیں لیتے ہیں،
ہم گندی نالی کے اندر اور جناب جو ہے نشے اور پتے کر کے علی کا نام نہیں لیتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں پھر علی کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ علی بھی پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ گئے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم تو ادب والے لوگ ہیں، ادب سے بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کے دربار کے حال میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گھٹنوں کو زمین کے اوپر لگایا ہوا، اپنی کوہنیوں کو زمین کے اوپر لگایا ہوا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین میرے آقا کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، سرکار کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی گھر کے اندر چل رہے ہیں، حضرت امام حسین زلفوں کو کبھی ادھر موڑتے ہیں تو میرے آقا ادھر موڑتے ہیں، امام حسین ادھر موڑتے ہیں تو ادھر موڑتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہا نعم المرکب، امام حسین تیری سواری کتنی اعلیٰ ہے۔ دنیا کے لوگ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ گھوڑے پہ بیٹھے گا، کوئی قیمتی ترین اونٹ کے اوپر بیٹھے گا، کوئی جناب پراڈو لینڈ کروزر اور مختلف قسم کی قیمتی گاڑیوں پہ بیٹھے گا، لیکن اے امام حسین تو کس سواری پر بیٹھا ہے؟ اس طرح کی سواری کسی کو میسر نہیں ہوگی جس سواری کے اوپر تو بیٹھا ہے۔ نعم المرکب، تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تو نے صرف سواری دیکھی ہے، نعم الراکب، یہ دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ سواری اعلیٰ ہے تو یہ دیکھو سوار بھی تو کتنا اعلیٰ ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ 25 حج پیدل کیے حضرت امام حسین، کتنے حج؟ 25 حج امام حسین نے پیدل کیے۔ ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے، باپ مولا مشکل کشا ہے، اور نانا امام الانبیاء ہے، اور بھائی حسن مجتبی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، پیدل 25 حج کی ہیں، قرآن کے قاری ہیں، اور دینی علوم کے اوپر عبور حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ شرف، اور مدینے میں سب سے بڑا سخی حضرت امام حسین تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں حسن رضا، وہ فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آتے ہیں۔ اگر نبی کی آل کی شان پوچھنی ہے تو عام بندے سے نہ پوچھنا، پھر پوچھنی ہے تو جبرائیل امین سے پوچھنا۔ جبرائیل امین اگر دروازہ کھٹکاتا ہے آگے یہ نہیں کہتا کہ سدرۃ المنتہا کا مقیم جبرائیل آیا ہے، فرشتوں کا استاد جبرائیل آیا ہے، بیت المعمور کا خطیب جبرائیل آیا ہے، تمام نبیوں کا امتی جبرائیل آیا ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی لانے والا فرشتہ ہے وہ جبرائیل آیا ہے۔ نہیں، دروازہ کھٹکاتا ہے، پوچھتے ہیں کون آیا ہے، کہتا ہے کہ حسنین کریمین کا درزی آیا ہے۔ جبرائیل امین یہ کہتے ہیں، اسے پتہ ہے کہ یہ در کوئی معمولی در نہیں ہے، اس دروازے پہ آنا ہے تو اپنی اوقات دکھانی نہیں ہے بلکہ ان کی خادمیت ظاہر کرنی ہے۔ جو ان کے در کا خادم بن جاتا ہے اللہ اس کے سر پر عزتوں کے تاج عطا فرماتا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، اچھا یہ تھوڑا سا نا ہمارا ایک ماحول بن گیا ہے، ہم ذرا دوڑے ماری شعر و شاعری سنوں والی بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، ہم وہ جب سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، توجہ ہے جی، یہ مسئلہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، احباب نے بھی ذرا توجہ کے ساتھ سنا۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا کہ حضور ذرا مسئلہ بتائیے کہ مچھر کا خون اگر کپڑے کے اوپر لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بندہ جوش کے اندر بھی بات کر سکتا ہے، سر کے اندر بھی بات کر سکتا ہے، بات اصل میں سمجھ آنی چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ بندے نے مسئلہ پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ اگر مچھر کا خون کپڑے کے اوپر لگ جائے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندے کی طرف دیکھا، بڑا باریک مسئلہ پوچھا ہے تم، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، مچھر کے خون کا بھی مسئلہ پوچھنے آ گیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ آج کوفہ سے آیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا ظالم اقتلت حسین، حسین کو قتل کرتے ہو، خون حسین کا مسئلہ نہیں پوچھتے ہو، میرے سے تو مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہو۔ پوچھنا تھا تو یہ پوچھتے کہ یہ بتاؤ اے عبداللہ بن عمر، اگر کوئی حسین کو قتل کرے اور خانہ کعبہ کا طواف کرے اس کا حج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پوچھنا تھا تو ظالم یہ مسئلہ پوچھتا کہ حسین کو بندہ شہید کرے اور نماز پڑھتے ہوئے یہ کہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ حسین کو قتل کرتے ہو اور مچھر کے مسئلے پوچھتے ہو۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، قاری صاحب اگر احرام کھل جائے تو دم تو نہیں پڑ جاتا؟ مناسک حج کے اندر انسان کی غلطی احرام کھل جائے یا احرام کے اوپر کوئی کیچڑ لگ جائے بارش کی وجہ سے تو حج کے اندر کوئی فرق تو نہیں آتا؟ اچھا یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ میں نے جناب حرام کمائی سے حج کیا ہے، میرا حج ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میں نے رشوت کے پیسوں سے حج کیا ہے، یہ بتائیے حج ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میں نے یتیم بہن بھائیوں کا حق کھا کے حج کیا ہے، میرا حج ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میں نے بیواؤں کی زکات کا مال کھا گیا ہوں، میرا حج ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میں نے مسلمانوں کی گلی کے جو ہے نا پیسے اور سڑکوں کے پیسے کھا گیا ہوں، میرا حج ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو سر جو پوچھنے والا مسئلہ ہے وہ پوچھو۔ بارش کا قطرہ پڑ گیا جی میری نماز ہوگی کہ نہیں؟ گھر سے چلا تھا مسجد کی طرف آیا کہ بارش کا قطرہ میرے کپڑوں کے اوپر پڑ گیا، زمین سے لگ گئی، یہ کپڑے ناپاک تو نہیں ہوئے؟ تو جو تم نے کپڑے پورے پہنے ہوئے چھین کے لوگوں کے کپڑے اتار کے اپنے کپڑے پہنے ہوئے، یہ بتاؤ پورے حرام کے کپڑے پہنے ہوئے تیری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اور کتنا بڑا سخی ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان کربلا کے اندر ابھی قاری صاحب بتا رہے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے کہا لوگوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، اور اب بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں 71 بندے شہید ہو گئے ہیں، اب بھی تم میرے ساتھ آ جاؤ، اب بھی جنت میں لے جانے کے لیے تیار ہوں، اب بھی بخشنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا اگر مجھے قتل کر دیا تو میرے بعد پھر معافی کی گنجائش ہے۔ یہ بات نہ بھولنا کہ جناب ہم حسین کو قتل بھی کریں گے اور پھر حسین کے ساتھ جنت میں بھی جائیں گے۔ وہ نمازی نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے، پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ امام حسین جلدی کرو، یا تو بیعت کرو یا جنگ کرو، ایسا نماز بھی پڑھنی ہے۔ امام حسین یا تو جنگ کرو یا بیعت کرو، نماز کا ٹائم نکلی جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر جمعہ پڑھا رہے تھے تو ایک بندہ کہتا جی ٹائم ہو گیا جی، وہ سرکار جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ تکلم کہ اے کتا جڑا اے کتا ہے ہوں یہ میں نے دسے گا نبی کی سنت کی ہے، مولا علی نے دسے گا ٹائم ہو گئے، علی کو نہیں پتا۔ حاضر قلب تعلم الناس سننا، ایک کتا دسے گا کہ ہوں ٹائم ہو گیا، سانو نہیں پتا، اسی مصطفیٰ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نہیں۔ علی نماز کو بھی جانتا ہے، نماز کے ٹائم کو بھی جانتا ہے۔ کئی بندے بہت ہی جلدی ہوتی ہے، وہ جی تھی لمبی تقریر کر جاتے جو نماز پڑھاؤ۔ تو یزیدی کیا کہہ رہے تھے؟ یا تو بیعت کرو یا جنگ کرو، اساں جمعہ پڑھنا ہے، اساں جمعہ بھی پڑھنا ہے۔ کئی بندے بیٹھے ہوئے ہیں جب تاش کی ذرا جلدی باری لا لو اساں تو جمعہ بھی پڑھنا ہے، جلدی جلدی ذرا تاش دی ایک دو باریاں لا لی، جمعے کا ٹائم ہے جمعہ بھی پڑھنا۔ وہ یار کیڑا جمعہ پڑھنا تسی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسئلہ سننا ذرا مسئلہ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک قطرہ شراب کا کنویں میں گرے، اس کنویں سے پانی نکال کے کھیتوں کو لگایا جائے، اس کھیت کے اندر اگے چارہ اور وہ چارہ کھائے بکری، وہ بکری دے دودھ، حضرت علی فرماتے ہیں وہ دودھ بھی میں نہیں پیوں گا۔ ایک قطرہ شراب کا کنویں میں گرے اور وہ کنویں کا پانی نہیں، وہ پانی لگے کھیتوں کو، اس سے اگے چارہ کھائے بکری دے دودھ، حضرت علی فرماتے ہیں ایسا وہ دودھ بھی نہیں پینا۔ لوگوں کو بتانا ہے علی کتنا پرہیزگار ہے، ظالم نشے پتے پی کر، چرس کے سوٹے لگا کر، بھنگ کے پیالے پی کر تو علی کا نام لیتا ہے، علی تیرے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ علی اس سے پیار کرتا ہے جو علی کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ ساڑھے علاقے جو بندہ کہنا جی شاہ جی ساڑھے تے مولا علی دا بڑا کر رہے میں کہا شاہ جی میں کہ وہ کیویں کہنا ساڑھے کا پنجا نہیں لگا، 50 میں آخر وہ پنجے سے مولا علی آتے نے، وہ پنجے سے مولا علی آتے نے، میں جی وہ شیرا جی مولا علی نے یہی گھر لبیا سی تسی میں کہ چاند دے لچے لفنگے تے پنگی چرسی، مولا علی پتہ کہاں آتے ہیں؟ جہاں داتا علی حجویری ڈیرا لگاتی ہے۔ مولا علی کہاں آتے ہیں؟ جہاں میرے علی بیٹھ جاتے ہیں۔ مولا علی وہاں پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ شہباز قلندر بیٹھ جاتے ہیں، جہاں پہ اللہ کا ولی بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ مولا علی آ جاتا ہے۔ عجیب مذاق سمجھا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، کسی بندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 جملوں کے اندر لفظ پوچھا، سوال کیا اور پوچھا کہ اے علی یہ بتاؤ کہ آپ نے کب اسلام قبول کیا؟ سبحان اللہ۔ اے علی آپ نے کب اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جملوں کے اندر جواب دیا بھرے مجمع کے اندر۔ حضرت علی فرمانے لگے جاہل یہ بتا میں کافر کا بتا۔ اس کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا علی تو نے کب اسلام قبول کیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں جاہل یہ بتا میں کافر کا بتا، پیدا ہوا تو خانہ خدا تھا، آنکھ کھولی تو سامنے رخ مصطفیٰ تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زہری آپ فرماتے ہیں کہ دمشق کے قید خانے کے اندر میں حضرت امام زین العابدین کو ملنے کے لیے گیا۔ حضرت امام زین العابدین کے گلے کے اندر توق، ہاتھوں کے اندر ہتھ کڑیاں، پیروں کے اندر بیڑیاں، جیل کے سلاخوں کے اندر بند۔ حضرت امام زہری بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے متقی ہیں۔ کہتے ہیں جب حضرت امام زین العابدین کی میں نے یہ حالت دیکھی، حالت دیکھنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا اے میرے امام یہ حالت آپ کی میرے سے دیکھی نہیں جاتی، اتنی تکلیفیں، اتنے نازنین نبی اور اتنے۔ حضرت زین العابدین کا اصل نام کیا ہے؟ کوئی بندہ بتا سکتے ہیں؟ علماء کے علاوہ کوئی بندہ بتا سکتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین کا اصل نام پتہ کیا ہے؟ حضرت علی امام حسین کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے؟ پہلے کا نام تھا علی اکبر، امام زین العابدین کا اصل نام ہے علی اوسط، تیسرا تھا علی اصغر، پہلا علی اکبر، بڑا علی، اور دوسرا جو ہے یہ ہے علی اوسط۔ حضرت امام زین العابدین کا نام ہے علی اوسط اور تیسرے ہیں وہ علی اصغر۔ تینوں کے نام علی رکھے، تینوں کے نام حضرت امام حسین نے علی رکھنے۔ اب رکھنا سب کا نام علی رکھا ہے تو بلائیں گے کیسے بھی؟ سب کا نام علی ہے۔ بڑے کا نام رکھ دیا علی اکبر، دوسرے کا نام رکھ دیا علی اوسط، درمیانہ علی، ایک بڑا علی ایک درمیانہ علی، تیسرے کا نام رکھ دیا علی اصغر، یعنی گھر میں علی علی ہوتی رہے۔ کیا دو سبحان اللہ، گھر میں علی علی ہوتی رہے۔ ادھر لوگ کہتے ہیں جی علی ادھر نعرہ لاندے ہو تسی، میں آ کہ جی یہی تو حسین نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہر گھر میں علی علی ہوتی رہے۔ اس لیے
کہ علی علی کا ذکر کیا کرو، یہ امام حسین کو بڑا پیارا لگتا ہے، اسی لیے بچوں کے نام علی رکھتے. تو حضرت علی اوسط، حضرت امام زین العابدین، توجہ ہے جی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلاخوں کے اندر، زندان کے اندر بند ہیں، گلے کے اندر توق، ہاتھوں کے اندر ہتھ کڑیاں، پیروں کے اندر بیڑیاں. حضرت امام زہری کہتے ہیں کہ اے امام، آپ کی یہ حالت میرے سے دیکھی نہیں جا رہی. حضرت امام زہری کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی، حضرت امام زین العابدین نے توق اتار کے، بیڑیاں اتار کے، ہاتھ کڑیاں اتار کے سائڈ کے اوپر رکھی اور فرمایا اے زہری، اگر ہم چاہیں ابھی دیواریں پھٹ جائیں اور یہ سلاخیں ٹوٹ جائیں، ہم باہر جا سکتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں، حضرت جو ہے نا وادی کشمیر کا بہت بڑا کلندر بولا، حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھی من رضائی، او قوت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، اس دنیا اتوں پیاسے گئے دین دنیا دے سائیں. اللہ نے یہ طاقت اور یہ شان عطا فرمائی. حضرت امام زہری کہتے ہیں حضرت امام زین العابدین نے توق اتار کے، ہتھ کڑیاں اتار کے، بیڑیاں اتار کے سائڈ پہ رکھی. کہا زہری، اگر ہم کہیں تو ابھی دیوار سے باہر نکل جائیں، لیکن یار امتحان لینے پہ راضی ہے تو نواسہ رسول پھر امتحان دینے پہ راضی ہے. اسے کہتے ہیں مقام رضا، اسے کہتے ہیں رب کی مشیت اور رب کے تقرب حاصل کرنے والا ولی کامل جو ہوتا ہے نا، رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے. حضرت امام زین العابدین کہنے لگے، اور پھر حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ایک بہت بڑے ولی کامل بکریاں چرا رہے تھے، لوگوں کا قافلہ گزرا، انہوں نے کہا بابا جی پانی مل جائے گا؟ انہوں نے کہا جی پانی بتھیرا. انہوں نے کہا جی اسی نے بہت لبیا نہیں. تو بابا جی نے نا زمین کے اوپر آسا مارا، چشمہ نکلا، پورے قافلے والوں نے پانی پیا. کہا بابا جی بڑی کرامت ہے. تو بابا جی کہنے لگے کہ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں. آپ فرمانے لگے اللہ کے بندو، اگر موسیٰ علیہ السلام کے گناہگار لوگوں کے لیے 12 چشمے نکل سکتے ہیں، محمد عربی کے وفادار غلام کے لیے ایک چشمہ بھی نہیں نکل سکتا. ہم تو محمد عربی کے وفادار ہیں، ہمارے لیے ایک چشمہ بھی نہیں نکل سکتا. تو ایمانداری سے بتائیے، 400 سال بعد محمد عربی کا ایک غلام اپنا آسا مار کر وہ چشمہ نکال لیتا ہے، تو یہ بتائیے محمد عربی کا نواسہ رسول پیر مار کے چشمہ کیوں نہیں نکال سکتا؟ چشمے نکل سکتے تھے، بس بات صرف اتنی تھی، قوت ہوندیاں زور نہیں آیا، بیٹھے من رضائیں، دین اس دنیا تو پیاسے گئے دین دنیا دے سائیں. بات صرف اتنی تھی. اور یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ متقی، پرہیزگار، نیک اور صالح، اللہ تعالیٰ نے نشان عطا فرمائے. چلتے ہیں تو لگتا ہے کہ نبی چل رہا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی تھی ایک عورت کے ساتھ جس کا نام تھا فاطمہ بنت حزام. یہ غازی عباس کی والدہ تھی. کن کی والدہ تھی؟ حضرت غازی عباس کی والدہ تھی فاطمہ بنت حزام. تو جب یہ آئی نا، انہوں نے حضرت علی کو فرمایا تھا اے علی گھر کے اندر مجھے فاطمہ نہ کہنا، مجھے ام البنین کہنا. کیوں کہ ان بچوں کے ذہن کے اندر فاطمہ کہتے ہوئے تشبیہ نہ پیدا ہو جائے اس فاطمہ کی طرف. وہ فاطمہ محمد عربی کی بیٹی تھی، میں اس کی نوکرانی بن کے آئی، اور اس بستر کے اوپر میں کبھی نہیں بیٹھوں گی جس کے اوپر فاطمہ بنت محمد بیٹھا کرتی تھی. اور حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے بیٹے ہیں. کبھی بھی حضرت غازی عباس نے امام حسین کو اپنا بھائی نہیں کہا. جب بھی کہا ہے میرے آقا و مولا غلام حاضر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا کے اندر کہا اے عباس، بڑا عرصہ ہوا، میرے کان ترس گئے، تو بھی علی کا بیٹا ہے، کہہ دے ذرا بیٹی تو میرا بھائی ہے تاکہ میرے دل کی حسرت پوری ہو جائے. کہا حضور اماں جی نے مجھے دودھ پلایا تھا اور کہا تھا میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی. عباس کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ تم ان کا بھائی ہے. یہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ابنایا، یہ وہ ہیں جو میرے بیٹے ہیں، تو علی کا بیٹا ہے. اور حسن اور حسین کے متعلق میرے آقا نے فرمایا آذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، تو علی کا بیٹا ہے، یہ محمد کے بیٹے ہیں، تو ان کا نوکر بن کے رہنا ہے.
یہ ادب کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں. اور یہ بات بتائی کہ یارو حجر اسود کو میرے نبی نے ایک دفعہ چوما ہے، دنیا اسے چومتی ہے. اور یہ ایک دفعہ حجر اسود کو اکھاڑ کر کچھ لوگ جو ہے نا یمن کے اندر 3 سال کے لیے لے گئے تھے. یہ بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا اور یمن کا ایک بادشاہ تھا وہ اسے اتار کر لے گیا. اور جب وہ لے گیا تو مسلمانوں نے بہت زیادہ مطالبہ کیا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کو حجر اسود دیتا ہوں. اس نے حجر اسود ایک پتھر دیا، یہ لے جاؤ. تو حضرت علامہ طاہر طوسی علیہ الرحمہ مفتی وقت تھے، انہوں نے کہا جی یہ حجر اسود نہیں ہے، یہ حجر اسود نہیں ہے. تو اس نے وقت کے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ حجر اسود کیوں نہیں ہے؟ کہا حجر اسود کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پانی کے اندر ڈوبتا نہیں ہے، پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے. اور حجر اسود کی خوبی یہ ہے کہ وہ جناب جتنی مرضی آپ کے اندر ڈالا جائے وہ گرم نہیں ہوتا، اور زیادہ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے. تو یہ گرم بھی ہوتا ہے اور ڈوب بھی جاتا ہے، یہ حجر اسود نہیں ہے. تو ہم حجر اسود کا احترام کرتے ہیں، اور جو حجر اسود کو چوم لے وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے. یاروں اور دوستوں کے اندر فخر سے بتاتا ہے میں نے حجر اسود کو چوما ہے. یاروں جسے ایک دفعہ حجر اسود کو میرے نبی نے چوما ہم اس کی تو قدر کرتے ہیں، اور جسے 7 سال تک مصطفیٰ چومتے رہے، 7 سال تک میرے مصطفیٰ چومتے رہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہو. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابن زیاد کے سامنے سر حسین رکھا گیا نا، حضرت زید بن ارقم وہاں پہ موجود تھے. اس نے چھڑی امام حسین کے لبوں کو لگائی. سر حسین پڑا ہوا تھا، اس نے چھڑی امام حسین کے لبوں کو لگائی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے او ظالم، تو ان ہونٹوں کو چھڑی لگا رہا ہے، خدا کی قسم ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے میں نے رسول اللہ کو دیکھا. یہ وہ ہونٹ ہیں جنہیں میں نے رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس نے کہا جی میں آپ کے بڑھاپے کا حیا کر رہا ہوں، وگرنہ میں آپ کی گردن اڑا دیتا. میرے دربار کے اندر تو نے یہ بات کی. اس نے کہا عجیب ظالم بندہ ہے کہ تو میرے بڑھاپے کا تو حیا کرتا ہے لیکن خون رسول کا حیا نہیں کرتا ہے. خون رسول کا حیا نہیں کرتا ہے. عجیب منطق ہے تم لوگوں کو. تو حجر اسود یقین مانیے اگر اس کی طرف کوئی اس طرح کا نازیبا اشارہ کرے پوری امت مسلمہ کے مسلمان تڑپ جائیں کہ اس کی طرف حجر اسود کی طرف اشارہ کیا. جو جنتی پتھر ہے، جنتی پتھر کی یہ شان ہے، تو جو جنتی پوری جنت کا سردار ہے اس کی شان کیا ہوگا. امام علی مقام تیری عظمت کو سلام، اور مقام رضا کو فائز تھے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یقین کیجیے اسلام کی وہ قربت. بات تو صرف اتنی ساری تھی. یزید کہتا تھا یہ آپ مسجد سنبھالیں، بیت اللہ کی امامت کروائیں، مسجد نبوی کی امامت کروائیں. یہ سیاست بڑا کام نہیں. ایسا سیاست ایسا کرنی ہے تو دین کا کام کرو. آج کل میں کچھ لوگوں کو یہ بیماری، مولویوں نے سیاست کی، مولوی مسجد نماز پڑھاؤ، سیاست کی گل. جب نبی نے سیاست کی ہے، ابو بکر صدیق نے سیاست کی ہے، جب عمر فاروق نے سیاست کی ہے، جب حضرت عثمان غنی نے سیاست کی ہے، مولا علی نے سیاست کی ہے، تو سانو موت نہیں. حضرت امام حسین یہ اس یزید نے کہا جی آپ ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے پاؤں چومنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی عظمت کو سلام، سیدہ نو دونوں ہاتھوں نال سلام کرنا سے تیار ہوں، لیکن آپ حکومت کے معاملات میں نہ آئیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں آسان مسلح سے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھا سکنے ہیں، تخت بہ کے محمد عربی کا غلام بن کے اسی حکومت بھی کر کے دکھا سکتے ہیں. اچھا اب سارے روتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا. ہاں جی ہائے ہائے ہائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے جی. توجہ ہے جی، ٹائم کافی ہو گیا. کیا ٹائم ہو گیا؟ پورے 12 بڑا ٹائم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. آپ نے ایک بندے کو دیکھا بھیک مانگ رہا ہے. پوچھا کیوں بھیک مانگتے ہو؟ کیا تجھے ماہانہ وظیفہ نہیں ملتا؟ کام ملتا ہے، گزارا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. پھر کیوں بھیک مانگ رہے ہو جب تمہیں ہر مہینے وظیفہ بھی ملتا ہے؟
اور اس وظیفے کے ساتھ گزارا بھی ہوتا ہے، پھر کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں ہوں غیر مسلم، میرے اوپر اسلامی حکومت نے سالانہ ٹیکس لگایا ہے کہ مسلمانوں کی ریاست کے اندر رہنا ہے تو تم نے ٹیکس دینا ہے، میں جو مجھے وظیفہ ملتا ہے اس سے گزارا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ٹیکس کے پیسے اکٹھے کر کے سال بعد دیتا ہوں، جو ایک دو بندوں سے مانگوں گا میرا وہ ٹیکس اتر جائے گا، تو بس وہ ٹیکس کے پیسے مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے نہیں، آج کے بعد تیرا ٹیکس بھی معاف، تو بوڑھا ہو چکا ہے، تیرا خرچہ حکومت وقت دے گی اور پیسے بھی اتنے دے گی کہ تیرا گزارا ہو، اور ٹیکس بھی نہیں لیں گے۔ اسلام تو یارو غیر مسلموں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے کہ کسی بوڑھے کو غیر مسلم کو اسلامی ریاست کے اندر مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ایمانداری سے بتائیے عمر فاروق کا دور ہوتا اور یہ حالات ہوتے، کسی علاقے کے اندر قحط پڑ گیا تو حضرت عمر فاروق نے مدینے کے اندر سوکھی روٹی بھگو کے کھانا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا جی آپ کی ادھر سوکھی روٹی بھگو کے کھانے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پر میں مجھے ہر وقت یاد رہے گا کہ وہ بھوکے ہیں، ان کی میں نے نا جب تک ان کا ازالہ نہیں ہوگا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ تو آخری بات کرتے ہیں، جناب دمشق کا بازار ہے اور ماشاءاللہ یقین کیجیے میرا دل خوش ہو گیا، حفصات کے پاس 20 بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یقین کریں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ ابتدا ہے، اور یہ جب 20 بچے گھروں کے اندر قرآن پڑھیں گے، وہ بچے ہیں جن کو گانا گا رہے ہیں، کوئی سنگر بن رہے ہیں، کوئی کرکٹر بن رہے ہیں، کوئی جناب کوئی بن رہا ہے، یہ وہ بچے ہیں جو قرآن کے قاری بن رہے ہیں، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی، انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پھر باہر سے مولوی نہیں بلانا پڑے گا، 31 چک کے اندر حافظ بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، نعت خواں بھی ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے خطیب بھی یہیں بھی ہوں گے۔ اور یہ حفظ کروانے والا بندہ بہت محنت ہوتی ہے، اور استادوں کا حیا کیا ہے، اور خاص کر جو قرآن کا پڑھانے والا استاد ہے اس کا اور حیا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول حضرت ابو دردہ کے پاس گئے، توجہ ہے جی، باہر دھوپ کے اندر چادر بچھائی، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، چادر بچھائی، بیٹھے رہے، حضرت ابو دردہ باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سرکار کے چچا زاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ کے اندر، کہا حضور آپ کب سے بیٹھے ہیں؟ کہا مجھے تو کافی دیر ہو گئی ہے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں دھوپ کے اندر۔ کہا جی آپ پیغام بھجوا دیتے؟ کہا نہیں پیغام نہیں بھجوانا تھا۔ کنڈی کھڑکا دیتے؟ فرمایا نہیں کنڈی بھی نہیں کھڑکانی تھی۔ حضور آواز دے دیتے؟ فرمایا نہیں آواز بھی نہیں دینی تھی۔ فرمایا وجہ؟ کہا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ استاد کا احترام کیسے کرنا ہے، استاد کا احترام، استاد کو بے آرام نہیں کرنا۔ میں انتظار میں بیٹھا رہا، مجھے ضرورت تھی، میں نے سیکھنا تھا، استاد کے انتظار میں بیٹھا رہا کہ استاد نکلے گا، اس سے مسئلہ پوچھیں گے، جب ان کی مرضی آئے گی نکلیں گے، ہم انتظار کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ استاد کا احترام کیسے ہوتا ہے۔ پتہ چل گیا نا کہ استاد کا احترام کیسے ہوتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے اوپر سوار ہونے لگے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھ کر دیں کہ حضور ادھر آپ پیر رکھیں اور گھوڑے کے اوپر سوار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ابو دردہ صحابی رسول یہ فرمایا جس رسول نے تمہیں استاد کا ادب سکھایا ہے نا، اس رسول نے آل رسول کا بھی ہمیں ادب سکھایا ہے۔ جس رسول نے تمہیں استاد کا ادب سکھایا ہے اسی نبی نے ہمیں آل رسول کا بھی ادب سکھایا۔ حضرت نہاد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دمشق کا بازار تھا، کوفیوں کا لشکر جا رہا تھا، نیزے کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس تھا، ایک قاری دوسری منزل کے اوپر بیٹھ کر قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، لوگوں قرآن کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ عجیب واقعوں میں سے بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت نہاد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب قرآن کی اس آیت کو اس نے تلاوت کی نا، سر حسین سے آواز آئی یا تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری ذرا رک، قتلی و حملی اعظم من اصحاب الکہف، حسین کا قتل کیا جانا اور پھر نیزے کے اوپر اٹھایا جانا اور پھر قرآن سنانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب واقعہ ہے۔
حضرت امام حسین اس کا یہ قرآن کا آواز دے کے کہتے ہیں یا تالی القرآن، او قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری ذرا سن، اصحاب کہف کا واقعہ تمہیں قرآن کے اندر پڑھ لیا، بڑا عجیب واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے ولیوں کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، قتلی و حملی اعظم من اصحاب القاف، امام حسین کا قتل کیا جانا اور پھر نیزے کے اوپر اٹھایا جانا، پھر امام حسین کا نیزے کی نوک پہ قرآن سنانا، یہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب بات ہے۔ اور پھر امام حسین نے 15ویں پارے کی قرآن کی آیت پڑھ کے بتا دیا، لوگوں قرآن کے پہلے 15 سپارے بھی صحیح ہیں، قرآن کے آخری 15 سپارے بھی صحیح۔ یہ ہے حضرت امام حسین اور ان کی محبت، یقین کیجیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر لکھا کہ میرے والد نے مجھے کہا بیٹا اہل بیت سے پیار کرنا، اہل بیت سے پیار کرنا۔ امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے کہا بیٹا اہل بیت سے پیار کرنا، پیار ایسا نہیں کرنا کہ جناب اپنے آپ نہیں کٹن لگ جانا، ہاں جی یہ پیار کی کیفیت نہیں ہے، پیار کرنا دل سے پیار کرنا۔ فرمایا کیوں ابا جی کیوں؟ شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں بیٹا کہ جو بندہ نبی کی آل سے پیار کرتا ہے مرتے وقت اللہ اسے کلمے کی دولت نصیب فرماتا ہے۔ تو ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ایمان بھی بچ جاتا ہے اور ان کی محبت کے صدقے سے اللہ دنیا بھی بہتر فرما دیتا ہے، اللہ آخرت بھی بہتر فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کرام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اور بات صرف اتنی ہے کہ جناب بڑا عجب واقعہ ہوا ہے یہ اسلام کا، عجب مذاق اسلام کی تقدیس کے ساتھ سر حسین کاٹا گیا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ظالموں نے یہ سمجھا کہ سر حسین کاٹ کے نعرہ لگانے سے نعرہ بلند ہوگا، نہیں، حسین کا سر کاٹ کے نعرے بلند نہیں ہوتے ہیں، حسین کے قدموں میں سر رکھ کے نعرے لگاؤ پھر نعرے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔